الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں قرآن مجید فرقان حمید کی 4 صفات بیان کی کہ یہ نصیحت ہے رب کی طرف سے. قرآن مجید نصیحت ہے اور دلوں کے روگوں کے لیے شفا ہے. دلی روگوں کے لیے شفا ہے اور ساری انسانیت کے واسطے ہدایت. اور جو اس ہدایت کو سینے سے لگا کے اس پہ چلے تو ایسے لوگوں کے واسطے یہ رحمت کی. جیسے یہاں پہ ایمان والوں کا ذکر ہوا، غیر ایمان والے کن کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو دل سے مانے، دل سے سچا جان کے، سچا مان کے، یقین کر کے پھر اس پہ عمل پیرا ہو جائے، اس پہ عمل پیرا ہو، وہ ایمان والے. تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ قرآن مجید کی یہ 3 صفات جو ہیں، یہ نصیحت ہے، یہ دلی بیماروں کے لیے شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور یہ زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والا ہے قرآن. جب کوئی بندہ ان 3 باتوں کو قبول کرے گا، قرآن مجید جو کچھ کہہ رہا ہے اسے مانے گا اور اسی کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، تو ظاہر ہے ایک تو اس کے دل کی بیماریاں جو دور ہو جائیں گی، اور دوسرا پھر اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ تاکیدی طور پہ پھر فرمایا کہ دیکھو دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، دنیا میں رہ کر صرف دنیا کو جمع کرنا، اس کو سب کچھ نہ سمجھنا. دنیا جمع کرنے سے بہتر ہے کہ دین پہ، اللہ کے بھیجے ہوئے دین پہ، اور اس دین کے نتیجے میں اللہ کی رحمت جو تمہیں ملے گی، دنیا میں سکون کی زندگی، اللہ کے عذاب سے بچاؤ، اور آخرت میں دائمی زندگی، دائمی نعمتیں، جنت، اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار تمہیں چاہیے. خاص کر ایمان والوں کو کہ اسی پہ خوش رہو، اسی پہ خوش رہو، دین پہ، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت جو دنیا میں بھی آدمی کے لیے باعث سکون، اطمینان اور چین ہے، مرتے وقت قبر میں، محشر میں اور آخرت میں دائمی زندگی اللہ کے دیدار اور رضا کا کیا ہے؟ سبب ہے. ایمان والوں کو چاہیے کہ اسی پہ خوش رہیں. یہ بہت بہتر ہے اس مال سے جو دنیا کے پجاری جمع کرتے ہیں.
کیونکہ مال جو ہے یہ تو چند روزہ ہے، اس کے بعد پھر جب انسان چلا جائے گا تو مال ادھر رہ جائے گا، وہ پھر ورثاء کا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا۔ جیسے موجودہ لوگوں کا حال ہے جو مکانوں میں رہ رہے ہیں، ان مکانوں میں پہلے کون تھا؟ ظاہر ہے ان کے آباء و اجداد تھے، آباء و اجداد چلے گئے، یہ آئے، اب ان کے بعد پھر ان کے بچے رہیں گے اور یہ پھر خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے جیسے تم آئے تھے دنیا میں بغیر لباس کے، بغیر مال کے، بغیر طاقت کے، اسی طرح تم دنیا سے بھی جاؤ گے، نہ مال ساتھ ہوگا اور نہ لباس ساتھ ہوگا، لباس کو اتار دیا جائے گا۔ جنہوں نے فرمایا کہ یہ ایمان کے بدلے میں جو کچھ ملے یہ بہت بہتر ہے اس مال سے جو ہوگا۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی اور ایک خاص طریقے سے، وہ یہ کہ کسی چیز کو حلال قرار دینا، حرام قرار دینا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا، اپنے ہاتھ میں لینا، تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو اپنے ہاتھ میں لینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو اپنے ہاتھ میں لے لینا یا دوسرے کو دے دینا، یہی شرک ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا بھی ہے، جھوٹ باندھنا بھی، کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا دیا ہے، اس کی اجازت دی، اس کا اختیار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحلال ما احل اللہ، حلال وہی ہے جس کو اللہ حلال قرار دے، والحرام ما حرم اللہ، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام قرار دے۔ کسی نبی کے بارے میں کہہ دے کہ اس نے یہ چیز جو ہے وہ حرام قرار دی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قطعی طور پہ ثابت ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ کے نبی نے اس کی اصلاح دی ہے، اللہ کے نبی نے اس کی اصلاح دی ہے۔ اور اگر کوئی عالم، امام، وہ کسی چیز کو قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے بتا دے یہ ناجائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے دلیل کے ذریعے یہاں تک پہنچے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے، حرام ہے، لیکن اصل حرام کرنے والا اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشہور حدیث ہے، حاتم طائی جو مشہور آدمی گزرا ہے، عیسائی مذہب پہ مرا ہوا، اس کا بیٹا عدی بن حاتم، یہ اور اس کی بہن دونوں کو اللہ نے ایمان سے نوازا تھا۔ یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک دو انہوں نے صلیب کا نشان پہنا تھا، گلے میں لٹکا دیا تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ اس بت کو پھینک دو، پھینک دیا۔ پھر سورہ توبہ کی اس آیت کا تذکرہ ہوا جس میں یہ کہ یہود عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا بہت سارے رب بنا لیے تھے، رب۔ اس پہ علی بن حاتم کہنے لگے کہ ہم تو اپنے مولویوں اور پیروں کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم نے ان کو کیسا رب بنایا، ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا ان پیروں اور مولویوں نے تمہیں جس چیز کو حرام بتایا تم نے حرام سمجھا یا نہیں، اور جس چیز کو حلال بتایا تم نے حلال سمجھا یا نہیں؟ نے کہا ایسا تو ہے، کہ یہی تو شرک ہے۔ شرک صرف یہ تو نہیں ہے کہ غیر اللہ کا سجدہ کرے اور غیر اللہ کا رکوع کرے، صرف یہ شرک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت جو اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ غیروں کو دینا، یہ شرک ہے۔ تو
کسی چیز کو حرام قرار دینا، کسی چیز کو حلال قرار دینا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور تم نے اپنے مولیوں اور درویشوں کو دے دیا تھا۔ یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا، عرب کا یہ شکوہ کیا ہے۔ انہوں نے بھی بحیرہ اور صائبہ وغیرہ 3-4 قسم کے جانور ہیں جن کا ذکر پچھلی صورت میں ہو چکا ہے، سورہ انعام یا مائدہ میں، اپنی طرف سے حرام ٹھہرا لیے تھے، اپنی طرف سے حرام ٹھہرا لیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ یا بعض مادوں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ بچہ تو صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں اس بچے کو نہیں کھا سکتی۔ ہاں اگر وہ ماں کے پیٹ سے، مادے کے پیٹ سے مردہ نکل آتا تو پھر کہتے ہیں اب اس کو ہم سارے کھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ غلے کا ایسا بتوں کے نام انہوں نے کیا کر دیا تھا، وہ خاص کر دیا تھا۔ پھر اللہ کے نام کا خاص وہ تو بتوں کی طرف چلا جاتا تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر بتوں کا کچھ حصہ اللہ کے نام کے غلے کی طرف آ جاتا تو پھر کیا کہتے اس کو واپس کر دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ چیزیں کس نے حرام ٹھہرائی؟ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بازو تمہارے بازو سے زیادہ طاقتور ہے، اس کی قوت تمہاری طاقت اور قوت سے زیادہ ہے۔ تم کسی جانور کا کان چیر لیتے ہو اور پھر کہتے ہو اس پہ اب جو ہے وہ ہماری سواری کیا ہے، حرام ہے، اس کا کھانا استعمال کرنا حرام ہے، بتوں کے نام چھوڑ دیتے ہو، کسی کی کھال پھاڑ دیتے ہو اور پھر کہتے ہو اب اس پہ سواری حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے قیامت کے دن کہے گا یہ ساری کی ساری چیزیں تو میں نے تمہیں جو ہے وہ روزی کے طور پر دی تھی، اور میں نے کہا تمہیں سب کے سب کو استعمال کرو، مرد بھی عورتیں بھی، تم نے ان کو اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیا تھا، کس دلیل سے؟ ایسے بہت ساری چیزیں آج مسلمانوں میں بھی رائج ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے، اور اس کے بارے میں پھر یہ مشہور ہے کہ اس کو جو ہے وہ کھلی جگہ میں نہیں کھا سکتے، کھلی جگہ چھت کے نیچے کھائے جائیں گے، چھت کے نیچے کھائے جائیں گے، یعنی ان کے نام ان کے ایصال ثواب کے لیے، ایصال ثواب تو نہیں، ان کے نام، ایصال ثواب تو اور چیز ہے، ان کے نام نیاز کے طور پر، نیاز جیسے اللہ کے نام نیاز دی جاتی ہے ایسے ان کے نام نیاز، یعنی ان کے نامزد کر دیا جاتا ہے اس کھانے کو۔ اور ظاہر ہے یہی تو قرآن کہہ رہا ہے، یہی تو حدیث کہہ رہی ہے، یہ تو دین کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں جو چیز تمہیں حلال بتائے وہ حلال ہے، جو حرام بتائے وہ حرام ہے۔ تو ایک تو یہ امام جعفر صادق کے نام ڈھونڈے، اور ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نیاز، یہ دلی والوں نے کیا کیا تھا، ایجاد کر دیا تھا، دلی والوں نے ایجاد کر دیا تھا، اور اس کے بارے میں کیا ہے، اس کو عورتیں کھا سکتی ہے، مرد نہیں کھا سکتے۔ یہ وہی مشرکین مکہ کی بات ہے، مشرکین مکہ کی، مسلمانوں نے ایجاد کی ہے، مسلمانوں نے، کہ اس کو صرف عورتیں کھا سکتی ہیں۔ ہاں وہ عورتیں کھا سکتی ہے یا عورتیں نہیں کھا سکتی؟ ہاں عورتیں نہیں کھا سکتی، اس کو مرد کھا سکتے ہیں، اور صرف وہ عورت کھا سکتی ہے جو 2 شوہروں کے پاس سے ہو کے آئی ہو، ایک شوہر مرا ہو اور دوسرے شوہر کے پاس آئی ہو، 2 شوہر ہو جس کی، پہلے ایک پاس سے طلاق دے دیا، مرا، پھر دوسرے کے پاس آئی، وہ کھا سکتی ہے، نہیں تو نہیں کھا سکتی، اس کو جو ہے وہ مرد ہی کھا سکتے ہیں۔ وہی مشرکین مکہ والی بات ہے کہ مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو عورتیں نہیں کھا سکتی، مرد ہی کھائیں گے، اور جو مردہ نکلے گا تو اس کو دونوں کھائیں گے۔ اللہ فرماتے تم نے یہ باتیں، قرآن میں تو اللہ نے ان کے اندر جو چیزیں مروج تھی ان کی تردید فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی پیش بندی کے طور پر ان چیزوں سے روکا، اور جتنا اللہ نے روکا اتنے مسلمان اس میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے پیشن گوئی کے طور پہ فرمایا تھا کہ تم یہود و نصارہ
اور دیگر قوموں کی جو ہے وہ نقش قدم پہ چلو گے، نقش قدم پہ چلو گے، جو انہوں نے کیا وہ تم بھی کرو گے۔ ایسا آج کل ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پہ مزار بنائے، آج اولیاء کی قبروں پہ کیا ہے؟ مزار ہے، وہاں سجدے ہوتے تھے، آج یہاں بھی غیر اللہ کے کیا ہوتے ہیں؟ سجدے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ اشارات موجود ہیں کہ خیال کرنا، اور تو اور رسول اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا۔ آج تو صرف آپ کی قبر کیا، آپ کے علاوہ اللہ کے جتنے اولیاء گزرے ان کی قبروں کو لوگوں نے سجدگاہ بنا لیا۔ تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، جس میں غیر اللہ کا سجدہ بھی ہے، غیر اللہ کا نیاز بھی ہے، وہ تو جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے اس کو حلال کیا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے جو ہے وہ کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے اس کو مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ حرام ٹھہرایا ہے اپنے اوپر۔ جیسے میں نے بھی جو مثالیں دی اس کی، وہ کھا سکتے وہ کھا نہیں سکتے، وہاں کھا سکتے ادھر کھا نہیں سکتے ہو، پھر غیر کے نام لیا۔ تو بہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا کہ کسی چیز کو حلال قرار دینا، حرام قرار دینا، جائز قرار دینا، ناجائز قرار دینا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس کو غیر اللہ کے سپرد کرنا، یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ قل، آپ کہہ دیجیے، اپنے حبیب کو خطاب ہے، ارأیتم، دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق اتارا۔ حالانکہ رزق اتارا تو نہیں جاتا ہے، رزق زمین سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے پانی آسمان سے اتارا جاتا ہے، پانی آسمان سے اتارا جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ رزق پیدا ہوتا ہے، زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر چیزیں، فصلیں اور جو وہ غلے یہ اگتے ہیں۔ اور دوسرا حکم بارش کا حکم، رزق کا حکم، یہ کہاں سے اترتا ہے؟ یہ بھی آسمان سے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ آسمان کس چیز پر ہوتا ہے؟ کہ اس اللہ کے اچھے بندے کے لیے روزی کا جو حکم ملتا تھا اوپر سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو اچھے فیصلے کیے جاتے تھے، اللہ کی رضا کے اور اچھے فیصلے، وہ آسمان سے اترتے تھے۔ روزی کا حکم، فیصلہ آسمان سے اترتا تھا، اور اس اچھے بندے کے اعمال آسمان سے اوپر جاتے تھے۔ اب اور وہ بندہ زمین پہ چلتا پھرتا تھا، زمین پہ چلتا پھرتا تھا، زمین کو راحت ملتی کہ اس کی وجہ سے مجھ پہ عذاب نہیں آنے والا، مجھ پہ عذاب نہیں آنے والا۔ تو اس لیے جب ایسا بندہ مرتا ہے، زمین بھی روتی ہے کہ محروم ہو گئی ہوں میں، آسمان بھی روتا ہے کہ اس کے نیک اعمال کے آنے سے میں محروم ہو چکا ہوں۔ اور اگر برا بندہ مر جائے تو زمین کو بھی راحت ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، آسمان بھی کہ شکر ہے اس سے ہماری جان چھوٹ گئی، اس کی وجہ سے جو عذاب نے آنا تھا اور آسمان کی وجہ سے جو برے اعمال اوپر جاتے تھے، دونوں کو سے نجات مل گئی۔ جیسے قرآن کہتا ہے، ایسے برے بندے، کافر، مشرک، بدعتی اور برے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو فما بکت علیہم السماء والارض، ایسے بندوں پہ نہ آسمان روتا ہے اور نہ زمین۔ اور ظاہر وہاں تو الفاظ اس قسم کے ہیں کہ سابقہ قوموں کو جو اللہ نے تباہ کیا، برباد کیا بغاوت کی وجہ سے، تو اللہ نے فرمایا ایسے بدبخت تباہ ہوئے، برباد ہوئے، ان کی برائی کی وجہ سے نہ ان پہ آسمان روئے اور نہ زمین۔ اے اللہ، فجعلتم منہ، پس ٹھہرایا تم نے اس رزق میں سے حرامن، حرام، وحلالن، اور حلال، اس روزی میں سے بعض حصے کو تم نے حلال ٹھہرایا اور بعض کو حرام۔ قل، آپ کہہ دیجیے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟
ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہو اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام سمجھنا تو اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا ایسے لوگوں سے، جیسے آیت میں آ رہا ہے وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا کہ جو یفترون باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پہ الکذب جھوٹ یوم القیامت، کیا گمان ہے کیا خیال ہے ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کے بارے میں، یوم القیامت قیامت کے دن کے بارے میں کہ وہاں اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اللہ ان کا کیا حشر کرے گا۔ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے، اللہ کہے گا تم نے جرت کیسی کی، تم نے اپنے خالق پہ رب العالمین پہ تم نے جو ہے وہ جھوٹ باندھا، تم نے جرت کیسی کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا حشر برا کرے گا، ایسے لوگوں سے برا سلوک ہوگا، ظاہر ہے جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم۔ اور جہنم کے بارے میں اللہ بار بار فرما رہے ہیں بہت بری جگہ ہے جانے کی، بہت بری جگہ ہے جانے کی، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگلا فرمائیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پہ فضل کرنے والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حضرت انسان کے لیے بہت ساری پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا، لیکن ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے، تو ان میں سے بعض کو اپنے اوپر خود اپنی طرف سے از خود حرام قرار دیتے ہیں، حرام ٹھہرا دیتے ہیں، اور اسے حرام کی ہوئی چیزوں کا وہ کیا کرتے ہیں معاملہ کرتے ہیں، ان کو استعمال نہیں کرتے، ان کو کھاتے پیتے نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بعض ازواج مطہرات کی خوشی کی خوشنودی کے لیے جب شہد کو اپنے اوپر کیا کر دیا، حرام قرار دیا، اور کہا کہ میں جو آئندہ شہد نہیں استعمال کروں گا، اور شہد جو ہے نا پانی میں ملا کے نہیں پیوں گا یا شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت جو ہے وہ نازل فرمائی، سورت تحریم کے نام سے۔ تحریم کا معنی اپنے اوپر کسی حلال چیز کو حرام ٹھہرا دینا، اللہ نے پوری سورت اس نام سے اتار دی، اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو پیار کے لہجے میں تنبیہ فرمائی کہ میرے نبی آپ اپنے اوپر ایسی چیزوں کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں، اپنے اوپر جو ہے وہ ایسی چیزوں کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے؟ کیا آپ بیویوں کی خوشنودی کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال کو حرام قرار دینا یہ قسم ہے، قسم کے حکم میں ہے، لہذا آپ کفارہ ادا کریں اور آئندہ شہد کو استعمال کریں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کو اپنے اوپر حرام قرار دینا اس کی ناقدری۔ رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، غالباً مالک بن فضل یا مالک بن نضرہ اس طرح نام تھا ان کا، تو انتہائی پھٹے پرانے کپڑوں میں۔ رسول اللہ نے پوچھا آپ کے پاس مال ہے؟ کہنے لگا وہ آدمی ہر قسم کا مال، ہر قسم کے جانور ہیں، ہر قسم کے جانور، زمین بھی ہے، مال بھی ہے، نوکر چاکر بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر پھٹا پرانا لباس کیوں پہنا ہے؟ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اثر بھی اپنے اوپر ظاہر کر دے، ورنہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کی ناقدری ناشکری ہوگی اور ان نعمتوں کو چھپانا ہوگا۔ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، تم اچھا لباس پہن سکتے ہو، تو پھر کم از کم تمہارا لباس تو ایسا ہو کہ جو صاف ستھرا ہو اور پھٹا پرانا نہ ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ آدمی مالدار ہو اپنے آپ کو غریب ظاہر کرے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپانا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو چھپانا اس کی کیا ہے؟ ناقدری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما اور اس پہ جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالی اب سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی اور پھر 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ میں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا. نہ آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، نہ آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستقر عطا فرما. پریشان حال حضرات کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے. خصوصاً 10 والے ساتھیوں میں سے متعلقین میں سے کوئی مقروض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان مصیبتوں کو دور فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان مصیبتوں کو دور فرما دے. ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کر پھر بھی ناراض نہ ہو. ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما. آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا.